نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر محترم اور تمام سامعین کرام، میں آپ کے سامنے قبر میں مومن اور کافر کا انجام اس عنوان کے تحت ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ یعنی اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم کو نکال کر کھڑا کریں گے۔ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کے لیے ہے، کبھی نہ کبھی یہ ختم ہو جائے گی۔ سکھ میں گزر رہی ہے یا دکھ میں، محلوں بنگلوں اور بلڈنگوں میں گزر رہی ہو یا جھوپڑیوں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر، بہرحال ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں آخرت کے مسافر کی مذہبی زندگی کا ہلکا سا امتحان اور ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اگر وہ اس میں پاس ہو گیا تو اگلی ساری منزلیں اس پر آسان ہو جائے گی، حتیٰ کہ سب سے بڑے اثر والے امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر ٹیسٹ میں سوال کا جواب نہ دے سکے گا تو اس پر آنے والی منزلوں میں مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ سب سے بڑے اثر والے امتحان میں ناکام ہو کر جہنم میں جا پڑے گا۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ انسان دنیاوی عیش و آرام میں مگن ہو کر قبر کو بھول جاتے ہیں، مگر قبر انسان کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ ہر روز آواز دے کر اپنے اندر سمانے والے کو پکارتی ہے اور کہتی ہے، وَأَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، میں انجام جگہ ہوں، مجھے یاد رکھنا۔ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، مجھے بھولنا نہیں۔ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، اور میں مٹی کا مکان ہوں، میرا خیال رکھنا۔ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، اور میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، سامان تیار کر لینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مومن بندے کی روح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ نورانی چہرے والے فرشتے مومن کی روح کو جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپیٹ کر جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، تب اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی کتاب علیین یعنی جنت کے اونچے مقام میں کر دو اور اس کی روح کے جسم میں پہنچا دو۔ پھر اس مومن بندے کی قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے اور اس سے سوالات کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پھر پوچھیں گے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دے گا، محمد الرسول اللہ، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہیں گے، کیا تجھے خبر بھی نہیں؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تب آسمان سے ندا آئے گی کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اور اللہ فرمائے گا، فَافْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یعنی اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اسے جنتی لباس اور کپڑا پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ مومن قبر کی پہلی منزل میں پاس ہو گیا تو اگلی ساری منزلیں اس پر آسان ہو جائے گی۔ پھر اس کافر کی قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے اور اس سے سوالات کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟
فرشتوں کے تینوں سوالوں پر کافر یہی جواب دے گا، ہاں ہاں لا ادری، وہ گھبرا کر کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی یہ جھوٹا ہے، اور اللہ فرمائے گا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اسے جہنمی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ کافر پہلی منزل میں فیل ہو جائے گا، یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور پھر جہنم میں زیادہ کڑی سزا بھگتے گا۔ انہی باتوں پر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہم کو سچا مومن بنائے اور قبر میں ہونے والے سوالات پر ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔